پیارے بچوں، آداب۔ آج ہم گفتگو نظم پہ کریں گے۔ نظم کیا ہے؟ نظم کے معنی کیا ہیں؟ نظم اردو ادب کی ایک اہم صنف ہے۔ نظم لفظ منظم سے ہے۔ اس کے معنی ترتیب دینا اور موتیوں کو لڑی میں پرونے کے ہیں۔ نظم میں شعراء حضرات اپنے جذبات کا اظہار شاعری سے کرتے ہیں۔ اصناف نظم میں شعر، قافیہ، ردیف، مطلع اور مقطع شامل ہیں۔ نظم کے بے شمار اقسام ہیں۔ نظم میں حمد، نعت، غزل، مرثیہ، شعر آشوب، واسخط، پیروڈی اور گیت شامل ہیں۔ بچوں، ہمیں یہاں یہ جاننا بھی لازمی ہے کہ نظم اور نثر میں کیا فرق ہے۔ بچوں، نثر یا نظم کا وجود صرف اور صرف آپ کے وہ جذبات و احساسات ہوتے ہیں جو اندر سے باہر کا رخ کرتے ہیں، تو انہی الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے، مگر ان الفاظ کو نظم منظم کر کے پیش کرتی ہے اور نثر بے تکلفانہ انداز میں بیان کرتی ہے۔ نظم میں وزن کا خیال رکھا جاتا ہے، جبکہ نثر میں عام انداز میں گفتگو کی جاتی ہے۔ نظم میں جملہ مختصر رکھا جاتا ہے اور مصرعوں کی صورت ابلاغ کیا جاتا ہے۔ نثر میں کسی بھی وزن کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ نظم میں ردیف، قافیے کی پابندی کی جاتی ہے، جبکہ نثر میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر یوں کہا جائے کہ شاعر کی لطیف عمارت جذبات اور احساسات پر استوار ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس کے اندر چھپے جذبات اور احساسات جب الفاظ کا روپ دھارتے ہیں تو تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کہنے والا اپنے اندر کہنے کی بات کا اظہار کر رہا ہے۔ بس یہی الفاظ ذرا ڈھنگ سے بغیر کسی ربط کے لکھے جائیں تو اصطلاح میں نثر کہلاتے ہیں۔ جب ان الفاظ کو خاص ربط اور وزن کے قالب میں ڈال دیا جائے تو یہ الفاظ اشعار کہلاتے ہیں، اور یہی نظم اور نثر میں فرق ہے۔ نظم الفاظ میں ایک پینٹنگ یا خود اظہار خیال کرنے کا ایک ذریعہ یا ایک گانا جو نظم اور خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک نظم بوئے ہوئے یا تحریری
الفاظ کا مجموعہ ہے جو طاقتور و شد اور تخیلاتی انداز میں خیالات یا جذبات کا اظہار کرتی ہے۔ نظم میں ایک خاص تال اور نمونوں پر مشتمل ہے۔ نظم الفاظ کی شکل، قابل گنتی اسم۔ ایک نظم ایک تحریر کا ٹکڑا ہے جس میں الفاظ کی خوبصورتی اور آواز کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں اور احتیاط سے ترتیب دیے جاتے ہیں۔ اکثر مختصر سطروں میں جو شاعری کرتے ہیں اسے نظم کہا جاتا ہے۔ نظم کی تعریف، آغاز اور ارتقاء۔ جب نئے خیالات عام ہوئے تو اردو نظم کی روایتی اسالیب میں بھی تبدیلیاں لانا لازمی ضروری سمجھا گیا۔ اس طرح نظم جدید کا آغاز ہوا۔ نظم جدید اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں نئی موضوعات پر نظمیں لکھی جائیں، جدید رجحانات کو شاعری کا جامہ پہنایا جائے، داخلی کیفیات، خارجی واقعات، مناظر قدرت، فطری احساسات و محسوسات و تنیات و قومیات، انسانی رجحانات اور عصری میلانات کو بیان کیا جائے۔ گزشتہ ایک برسوں کا زمانہ جدید نظم کی ارتقاء زمانہ کہا جا سکتا ہے۔ جدید نظم کے بانی نذیر اکبر احمدی کہلاتے ہیں۔ جدید نظم کے متعلق 1857 کے بعد شعوری طور پر کوششیں کی گئی۔ موضوع یا نفس خیال کے اعتبار سے جدید نظم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں دور جدید کی زندگی مسائل، خیالات و جذبات اور احساسات کی ترجمانی کی گئی ہو۔ جدید نظم وہ نظم ہے جس میں شاعر پرانے ضابطے کی پابندیاں چھوڑ کر نئی اچھوتی حیت میں اپنے تجربات اور خیالات کو ربط و تسلسل کے ساتھ پیش کرے۔ فنی ساخت کے اعتبار سے جدید نظم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ موضوع جدید لیکن حیت روایت سے ہٹ کر اور قوافی کے لحاظ سے اور بندو وغیرہ کے لحاظ سے ایک نیا اور اچھوتا التزام کیا گیا ہو۔ نمبر 3، ایسی نظم جس میں وزن کے تقاضوں کو پورا کیا جائے لیکن قافیہ اور ردیف کی پابندی نہ ہو، جسے نظم معرا کہتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے
کہ جدید نظم کے بانی نذیر اکبر آبادی ہیں، ان کے کلام میں جدید نظم کی امتیازی خصوصیات موجود ہیں۔ ان کی نظمیں حقائق اور واقعات پر مبنی ہیں، ان کے یہاں سچی یا کھری حقیقت نگاری ملتی ہے۔ نذیر کو اردو کا پہلا ہندوستانی نظم گو شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی بے شمار نظمیں ایسی ہیں جن میں انہوں نے فطرت کی عکاسی کی ہے۔ انہوں نے کافی تعداد میں تربیہ اور نشاتیہ نظمیں لکھی ہیں۔ اردو نظم نگاری کا دور جدید اس وقت شروع ہوا جب لاہور میں انجمن پنجاب قائم ہوئی اور آزاد نے جلسوں میں نظم جدید کے حق میں دعواں دار تقریریں کی اور غزل کی بجائے نظم کی وکالت کی۔ اس سے اس زمانے کے شاعر متاثر ہو گئے اور اب نہ صرف ادبی انجمنوں میں نظمیں پڑھی جانے لگی بلکہ اخباروں اور رسالوں میں بھی نظمیں شائع ہونے لگی۔ حال ہی نے ان کی مشہور نظمیں نشاط امید، حب وطن، برکھا رت، مناظر رحم و انصاف انجمن کی نشستوں میں پڑھی۔ انہوں نے جدید نظم کے شاعروں کی بنیاد ڈالی۔ مولانا حالی نے بھی جدید نظموں کو ترقی دینے کے لیے قلم اٹھایا اور آزاد کے شانہ بشانہ کام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آزاد اور حالی کو نظم جدید کا بانی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سماجی اور سیاسی حالات تیزی سے بدلتے رہے اور نظم نگاری میں تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ قومی اور سیاسی مسائل نظم میں زیادہ سے زیادہ جگہ پانے لگے۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے ابتدائی دور میں اردو نظم میں حیت کے نئے تجربے کیے گئے۔ انگریزی نظموں کی بنیاد پر مصروں، بندوں کی ترتیب دی گئی اور قافیہ ردیف میں جدیدیت لائی گئی۔ اتنا ہی نہیں، اردو میں نظم میں مراقہ کے ساتھ ساتھ آزاد نظم کے بھی تجربے کیے گئے۔ طباطائی نے مختلف حیتوں میں نظمیں لکھی۔ ان کی کسی نظم کے بندوں میں پہلے 3 مصرعے ایک قسم کے قافیے والے ہیں اور چوتھا مصرع الگ قافیے کے لیے ہوئے ہیں۔ ان کی دوسری کسی نظم کا حال پہلی سے مختلف ہے۔ اقبال کی ابتدائی نظموں میں انگریزی نظم کے اثرات واضح طور پر نظر آتے ہیں، لیکن انہوں نے انگریزی ادب سے اثر لینے کے باوجود اردو کلاسیکی نظم کی روایت سے استفادہ کیا۔ شبلی اور چک بست نے سیاسی موضوعات اور سیاسی و سماجی مسائل پر بھی مؤثر کن نظمیں لکھی۔ 1917 کے انقلاب روس کے بعد دنیا میں تغیر اور تبدل کا ایک سیلاب امڑ آیا۔ محنت کش طبقے کے بھلے دن آ گئے۔ اشتراکیت کے نئے نظام نے دلوں اور ذہنوں کو متاثر کیا۔ نیا احساس، نیا شعور اور نئے تاثرات ابھرے۔ حافظ جلندری، ساگر نظامی، جوش ملیح آبادی، سیماب اکبر آبادی اور احسان دہن جیسے شاعر جو مغربی اثرات سے دور ہی رہے،
اور حب الوطنی اور قومی جذبات کا احساس دلاتے رہے، جبکہ دوسری طرف ایسے شاعر بھی ابھرے جو مغربی سوچ اور فن شاعر سے متاثر تھے۔ ان میں عظمت اللہ خان، اختر شیرانی، عبد الرحمن بجنوری، ڈاکٹر تاثیر اور صدیق حسین خالد خاص طور پر مشہور ہیں، اور جنہوں نے نظم کو احساس اور جذبات کے نئے شاعری سانچوں میں ڈال دیا، اور یہ عوامی زندگی کے تغیر کے ساتھ ساتھ افراد کے بدلتے ہوئے کردار کا اظہار بھی کرنے لگی۔ اس کے بعد ترقی پسند تحریک کے اثر سے اردو نظم کے موضوعات اور حیت میں خوشگوار تبدیلیاں آئیں۔ ترقی پسند تحریک نے انسان دوستی کا ایک نیا صحت مند تصور اور ملک کی آزادی کا ایک نیا عزم دیا، اور نظم ہر طرح کی فکری مسائل اور سماجی تجربات کو پیش کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اقبال مزاج، کیفی، فیض، جذبی، سردار جعفری، مخدوم محی الدین، جاں نثار اختر، ساحر لدھوانی وغیرہ نے کے علاوہ اس دور کے شعراء میں نون میم راشد، میرانجی، اخترالاماں کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان شعراء نے اپنی تخلیقی بصیرت سے نت نئے تجربے کر کے حیت، مواد اور تکنیک کے حوالے سے اردو نظم کو مغربی شاعری کے رنگ و آہنگ سے متعارف کرایا۔ جدید دور کی سب سے بڑی دین آزاد نظم ہے، جس کی کافی مخالفت بھی ہوتی رہی، لیکن پھر بھی یہ فروغ پاتی رہی۔ اگست 1947 کے بعد ہندوستان اور پاکستان کی زندگی کو نئی تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑا، نئے مسائل سامنے آئے اور کہیں نئی باتوں سے پردہ اٹھ گیا۔ اس کا اثر نظم پر بھی پڑا۔ نئے شعراء نے ماضی کے بعض رجحانات اور روایات سے انحراف کر کے نظم میں نت نئے تجربے کیے۔ ان نظموں میں اجتماعی فکر و احساس کے بدلے انفرادی فکر و احساس کا رجحان نمایاں ہو گیا۔ آج ہندوستان اور پاکستان میں جدید نظمیں لکھی جا رہی ہیں، اور اس طرح جدید نظم ارتقاء کے مدارج طے کر رہی ہے۔ شکریہ۔